بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 تا 27 کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ اور تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے ایک چیلنج دیا تھا قرآن کریم جیسی کوئی صورت لانے کا۔ اب اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم اس کو نہ کر سکو، اس چیلنج کو پورا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم اس چیلنج کو ہرگز پورا نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکو گے جب یہ کام تم سے نہیں ہوگا، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پس ڈر جاؤ اس آگ سے بچ جاؤ۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتے اور نہ اللہ رب العزت اس بات کی گارنٹی بھی دے رہے ہیں کہ تم اس بات کو کبھی کر بھی نہیں سکو گے، جب ایک کام تم نہیں کر سکو گے تو اس کا حل یہ ہے کہ تم اس بات کو مان لو، اسلام لے آؤ، قرآن کو مان لو، شریعت کو مان لو اور اپنی زندگیوں کو شریعت کے مطابق ڈھال لو۔ تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈر جاؤ اس آگ سے، بچ جاؤ اس آگ سے۔ کیسے بچو گے؟ اسلام لا کے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈر جاؤ اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ، وَقُودُهَا جس کا ایندھن، وَقُودُهَا جس کا ایندھن، الناس لوگ ہیں، وَالْحِجَارَةُ اور پتھر ہے۔ یعنی ایسی آگ، جہنم کی آگ جس کو بھڑکایا جائے گا، جس کو جلایا جائے گا نافرمانوں سے اور پتھروں سے، تو شدت والی آگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی شدید ترین آگ سے بھی 70 گنا زیادہ گرم، زیادہ تیز اور زیادہ جلانے والی۔ تو اس لیے اے لوگوں، اگر تم اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈر جاؤ تم اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ کہ جس کا ایندھن ہے لوگ، وَالْحِجَارَةُ اور پتھر، اعدت اور یہ آگ اعدت تیار کی گئی ہے، اعدت تیار کی گئی ہے، یہ آگ تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ تو یہاں جہنم کا ذکر تھا، جہنم کے ذکر کے بعد، ڈرانے کے بعد اللہ تعالیٰ اب آگے جنت کا ذکر کرے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بشر بشر خوشخبری دیجیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجیے، اچھی خبر دے دیجیے، کن کو؟ الذین، ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اچھے عمل کیے۔ یعنی صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اعمال صالح کی بھی ضرورت ہے جنت میں جانے کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انا یہ کہ لہم ان کے لیے ہیں، انا لہم یہ کہ ان کے لیے ہیں، جنات باغات، جنت کی جمع جنات، باغات ہیں، تجری چلتی ہیں، من تحتہا ان باغات کے نیچے سے، الانہار نہریں۔ یعنی ایسے باغات اللہ رب العزت نے تیار کیے جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی جنتیں بنائی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جنت کو، اس جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی دل کے میں ایسی جنت اور ایسی خوبصورتی کا کوئی گمان بھی نہیں آیا۔
دنیا جتنی بھی خوبصورت ہو، دنیا کے جتنے بھی نظارے پیارے خوبصورت ہوں، وہ جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو سوچ بھی نہیں، انسانی تخیل امیجنیشن بھی اس لیول تک نہیں پہنچ سکتی جو اللہ تعالیٰ رب العزت نے جنت میں تیار کیا ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ کہ ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کلما، اور جب کبھی بھی روزی کو ان کو رزق دیا جائے گا، یہ جنت کی بات ہو رہی ہے. کلما، جب کبھی بھی روزی کو ان کو رزق دیا جائے گا، منہا، اس جنت میں، من ثمراتٍ، پھلوں میں سے، رزقاً، کوئی پھل دیا جائے گا. جب ان باغات میں سے، ان باغوں میں سے کوئی پھل ان کو دیا جائے گا، کلما، جب بھی روزی کو رزق دیا جائے گا، دے دیا جائے گا، منہا، ان باغات میں سے، من ثمراتٍ، کوئی پھل، رزقاً، رزق کے طور پر، قالو، تو جنتی کہیں گے، ھذا، یہ، الذی، وہی ہے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا، جو ہمیں دیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے. یعنی وہ پھل ہو سکتا ہے وہی آم ہو، وہی لنگڑا آم ہو، وہی چونسا آم ہو جو آپ دنیا میں کھاتے ہیں، وہی کھجور ہو، وہی اجوا ہو، وہی مبروم ہو جو آپ دنیا میں کھاتے ہیں، وہی انار ہو، وہی امرود ہو، وہی کیلا ہو، وہی مالٹا ہو جو آپ دنیا میں کھاتے ہیں، اس کی شکل وہی ہو. تو جب وہ پھل کو پکڑیں گے، وہ چیز کو پکڑیں گے اور دیکھیں گے یہ تو وہی پھل ہے، یہ تو وہی اورنج ہے، یہ تو وہی انگور ہے، یہ تو وہی سیب ہے جو ہم دنیا میں کھاتے ہیں، تو یہاں جنت میں مختلف کیا ہے؟ تو اس کی شکل سیم ہوگی، شکل ایک جیسی ہوگی، لیکن اس کا ذائقہ دنیا کے پھلوں سے 1000، 1,00,000 کروڑ گنا زیادہ بہتر اور زیادہ اعلیٰ درجے کا ہوگا. تو قالو، وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی پھل ہے، رزقنا، جو ہمیں دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے بھی، وَأُتُوا، اور دیا جائے گا، بِہِ، اس کے ساتھ، اور ان کو دیا جائے گا، متشابہا، ملتے جلتے، مشتبہ جس ہم لفظ بولتے ہیں، متشابہ، ملتے جلتے. قالو، وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا، جو دیا گیا، من قبل، ہمیں دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، وَأُتُوا، اور ان کو دیا جائے گا، بِہِ، متشابہا، اس سے متشابہ، اس کے جیسا ہی. اور اس کے بعد ان کے لیے کیا نعمتیں ہیں؟ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، اس جنت میں، ان باغات میں، أَزْوَاجٌ، بیویاں ہوں گی، مُطَہَّرَةٌ، پاک باز، پاک صاف، نیک طینت بیویاں ہوں گی. وَهُمْ، اور وہ لوگ، فِيهَا، ان جنتوں میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. دنیا ختم ہونی ہے، دنیا کی خوبصورتی بھی ختم ہونی ہے، دنیا کی بدصورتی بھی ختم ہونی ہے. دنیا میں مشکلات ہیں تو وہ بھی ختم ہونی ہے، دنیا میں آسائشیں ہیں تو وہ بھی ختم ہونی ہیں. آج حالات اچھے ہیں تو یعنی دنیا میں جتنا کچھ بھی اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا. انسان آج طاقت والا ہے، قوت والا ہے، زندہ ہے، بیماریوں سے پاک ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ بیماریوں میں گر جاتا ہے اور زندہ نہیں رہے گا، موت آئے گی. جتنا کچھ دنیا میں بنا ہے، بنایا گیا ہے، جتنی محنت کی گئی ہے، وہ ساری کی ساری دنیا کے لیے رہ جائے گی. لیکن آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، وہ جنت کبھی فنا نہیں ہو. تو یہ انعام ہے اس کا بہت بڑا کہ وہ ہمیشہ جوان رہیں گے، ہمیشہ صحت مند رہیں گے، ہمیشہ بیماریوں سے پاک رہیں گے، اور ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے. کوئی تنگی، دنیا میں جتنے بھی مسائل، جتنی بھی تکلیفیں، جتنے بھی مشکلات ہیں، جنت میں ان کا گزر نہیں ہو. تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَاتٌ، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاک باز بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا. وَهُمْ، اور وہ لوگ، فِيهَا، اس جنت میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے.